بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں میری مدد فرما۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے، بے شک تو سب وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنین کو بخش دینا جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالی بطور گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالی کا مددگار ہونا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی جاننے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالی کا دوست ہونا کافی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے ہمارے رب تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کہاں سے شروع کریں تو آپ اپنے سفر کی ابتدا قرآن کریم سے کریں۔ انسان کی فطرت ہے یہ کہ انسان لفظوں سے محبت کرتا ہے اور جب اسے لفظوں سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے ان لفظوں کے بنانے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سے محبت کا یہ سلسلہ آپ قرآن سے شروع کریں۔ روز قرآن کی ایک آیت پڑھیں، صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ریس نہیں لگانی ہے۔ رمضان ہے تو قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن صرف اجر و ثواب کی کتاب نہیں، قرآن ایک لائف اسٹائل ہے۔ قرآن آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور بندگی کا سلیقہ بھی بتاتا ہے۔ عمل سے زیادہ نیت اہم ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کے نیت کے مطابق ملے گا۔ تو اگر آپ روز
قرآن کی ایک آیت اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے کہ آپ نے اسی طرح ایک ایک آیت کر کے قرآن کو سمجھ کر ختم کرنا ہے تو قیامت والے دن یہ قرآن آپ کی گواہی دے گا اور آپ کو اسی نیت کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا جس نیت سے آپ نے قرآن شروع کیا تھا۔ پھر آپ نے 114 سورتوں میں سے ایک سورت بھی یا اس سے ایک سورت کی پہلی چند آیات بھی موت واقع ہونے سے پہلے اس نیت سے پڑھی ہوں گی کہ تاکہ قرآن کا پورا ختم کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ پورے قرآن کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جانتے ہیں میں نے نماز سے پہلے قرآن شروع کرنے کو کیوں کہا؟ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن آپ کو دل کشادہ کر دیتا ہے اور آپ کی روح کو بیدار کر دیتا ہے، پھر آپ کے لیے نماز بے حد آسان ہو جاتی ہے۔